سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 سے 97 دو آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے انسانوں کی خاطر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ برکت والا گھر، وہ انسانوں اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم بھی، اور جو اس گھر میں کعبۃ اللہ کے اس صحن میں حرم میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے۔ موضوع میرا اور ہے جس کی طرف میں آگے آ رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات، اس کے بعد حج کا حکم ہے، اس کے بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت نے چار چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو کعبۃ اللہ کا ذکر کیا اور اس کی اولیت بیان کی کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے جو انسانوں کی خاطر سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ۔ علامہ بشارت جسپال صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ایک تو کعبۃ اللہ کی اولیت بیان کی، پھر اس گھر کو مبارک گھر کہا، یعنی یہ برکتوں کا سرچشمہ ہے اور کائنات میں ہدایت کا مرکز ہے۔ اس گھر کو اولیت کی شان حاصل ہے، اس گھر سے برکت پھوٹتی ہے، اس گھر سے ہدایت کائنات کو اور اہل دنیا کو ملتی ہے، اور اس گھر میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان سے سب سے نمایاں نشانی مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا کعبہ، اور آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ اس گھر کی خوبی یہ ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے، یعنی یہ گھر مرکز امن ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اس گھر کو، خانہ کعبہ کو، لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا ہے، اور اسے جائے امان بنایا، یعنی کعبۃ اللہ کو اللہ رب العزت نے امان کی جگہ فرمایا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی اور اس شہر کی، کعبۃ اللہ اور مکہ معظمہ کی کے لیے دعا کی، وقال وَإِذْ قَالَ رَبُّ ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دعا میں بھی کہا کہ باری تعالیٰ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو یہاں رہیں ان کو پھل عطا کر، رزق عطا کر۔ دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اہل ایمان کے لیے رزق مانگا، اہل ایمان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو رزق دینے کے ساتھ فرمایا قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، حتیٰ کہ کوئی کافر اور غیر مسلم بھی ہو تو اس کو بھی میں رزق اور پھل عطا کروں گا۔ گویا عقیدے کا فرق، مومن ہو یا کافر، وہ اللہ کے ہاں اور اس گھر کی برکتوں سے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے کوئی محروم نہیں ہوگا۔
یہ چیزیں جو میں نے چند ایک عرض کی، اصل مضمون کی طرف آتا ہوں میں، وہ یہ کہ اب اس کعبہ کا تعارف قرآن مجید میں آیا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 33 آیات میں ہے کعبۃ اللہ کا یا شہر مکہ کا۔ یہ کعبہ کیسے بنا، یہ نکتہ ہے۔ کیوں بنا، کیسے بنا، کب بنا، کس لیے بنا، اور انبیاء علیہ السلام اس کو کیسے دیکھتے رہے۔ بہت سی کتب میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے اتارا زمین پر، تو ہند کی سرزمین پہ اتارا، جس کو سرندیپ کہتے ہیں۔ سرندیپ، اس وقت تو ہند تھا، ملکی تقسیمات نہیں تھی، تو خطہ ہند میں سرندیپ کے مقام پر اتارا۔ تھوڑا وقت گزرا تو آدم علیہ السلام کو مالا اعلیٰ کی یاد آنے لگی، اور عرش پر ہمہ وقت جو اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جو اللہ کی تسبیح ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کے حضور لبیک اللہم لبیک کے کلمات بلند کرتے تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کی تکبیر کرتے، اللہ اکبر کر کے اس کو پکارتے تھے، اس کی تسبیح کرتے، اس کی تحلیل کرتے تھے، اور فضائیں مالا اعلیٰ کی اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی تھی، اور آدم علیہ السلام کے کان سنتے تھے، مانوس ہو گئے تھے جنت کی ہواؤں میں اللہ کا ذکر سن سن کر۔ خالی زمین تھی، پہلے انسان اور پہلے بشر تھے جو زمین پر اترے، ابھی تو نسل آدم شروع نہیں ہوئی تھی، تو کچھ عرصے میں وہ اداس ہو گئے۔ عرض کیا باری تعالی، طبیعت اداس رہتی ہے، ہر وقت عرش پہ تیرا نام سنتا تھا، یہاں وہ آواز سنائی نہیں دیتی، ہر وقت تیری تسبیح، تیری تکبیر، تیری تحلیل ہوتی تھی، یہاں وہ پکاریں سنائی نہیں دیتی، فضائیں تیرے ذکر سے معمور رہتی تھیں، اور دل و جان تیرے ذکر کو سن کر معطر رہتے تھے، یہاں ترس گیا ہوں، وہ آواز سنائی نہیں دیتی، کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں، فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں۔ حکم دیا کہ ہند سے، سرندیپ سے چلیں، اور اس جگہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی، پہنچایا جس جگہ پہ آج شہر مکہ ہے۔ اس وقت شہر نہیں تھا، خالی زمین تھی، جانور تھے، تو نسل آدم تو تھی نہیں۔ وہاں پہنچے اور حکم فرمایا کہ آدم، یہاں جو کعبہ آسمانوں پر تھا، بیت معمور، عین اس کے نیچے ایک کعبہ یہاں بناتے ہیں۔